بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اللہم اجرنی من النار۔ محترم خواتین و حضرات، ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ایک رات ایسی ہے کہ جس رات کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کی سورۃ القدر میں لیلۃ القدر خیر من الف شہر ان الفاظ کے ساتھ اس کی فضیلت بیان فرمائی ہے کہ یہ رات ایک اتنی اہم رات ہے کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ تو ناظرین، جب اس رات کی اتنی اہمیت ہے تو پھر ہمیں اس کو سمجھتے ہوئے یہ رات ضائع نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیقات خیر کا سوال کرتے ہوئے ہمیں یہ رات گزارنی چاہیے۔ ابن ماجہ کی حدیث طیبہ کہ جس میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان ھذا الشہر قد حضرکم، یہ جو مہینہ تمہارے پاس ہے وفیہ لیلۃ خیر من الف شہر، بعینہ وہی الفاظ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت طیبہ میں بیان فرمائے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فرمان میں بھی اسی آیت طیبہ کے ضمن جو کلمات ہیں ان کو بیان فرما رہے ہیں کہ اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینے سے بہتر رات ہے۔ تو اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں، من حرمہا فقد حرم الخیر کلہ، کہ جو بندہ اس رات سے محروم رہ گیا تو گویا کہ وہ ہر بھلائی سے محروم رہ گیا۔ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ ناظرین، کتنی دکھ کی بات ہے کہ انسان اللہ کی نعمتیں کھائے، اللہ کی نعمتوں سے استفادہ کرے، لیکن جب اس کے ہاں قرب کی گھڑی آتی ہے اگر اس سے محروم رہ جائے تو اس سے بڑھ کر بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خبردار کر رہے ہیں ہمیں کہ جو بندہ اس سے محروم رہ گیا گویا کہ وہ ہر طرح کی بلائی سے محروم رہ گیا، جو اس کی خیر سے محروم رہ گیا، اس کی عظمت سے محروم رہ گیا۔ لیلۃ القدر آئی اور اس نے سو کر گزار دی، لیلۃ القدر آئی اس نے سوشل میڈیا پہ گزار دی، لیلۃ القدر آئی اور اس نے اپنی دوستیوں میں، بری صحبتوں میں اس نے رات گزار دی، تو گویا وہ اس سے محروم رہ گیا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو اس سے محروم رہا گویا کہ وہ ہر طرح کی بھلائی سے محروم رہ گیا، ہر طرح کی خیر سے محروم رہ گیا۔ اللہ یعوذ باللہ تعالی، ہمیں رو کے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے کہ ہم ان لوگوں میں سے نہ ہوں کہ جو اس رات سے محروم رہ جائیں، جنہیں یہ رات نصیب ہی نہ ہو۔ تو ناظرین کرام، یہ ابن ماجہ کی حدیث طیبہ ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ گویا اس سے محروم رہنا ہر طرح کی بھلائی اور خیر سے محروم رہنا ہے۔ ایک اور حدیث طیبہ جسے شعب الایمان میں حضرت امام بہقی علیہ رحمہ نے بیان کیا ہے کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پہ اپنی نظر رحمت فرماتا ہے، اپنے بندوں سے درگزر فرماتا ہے، اللہ اپنے بندوں پہ رحم فرماتا ہے۔ لیکن بدقسمت 4 لوگ ایسے ہیں کہ اگر وہ اس رات کے آنے سے پہلے سچے دل سے توبہ نہیں کرتے تو وہ اس رات کی ساری خیر اور بلائی سے محروم رہ جاتے ہیں، اس رات میں بھی ان کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان میں سے پہلا بندہ محروم رہنے والوں میں سے جو شراب کا عادی ہے، جسے اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے، جو ام الخبائث ہے،
ساری بیماریوں کی، گناہوں کی جڑ ہے شراب. تو جو بندہ شراب کا عادی ہے وہ اس رات کی بھلائیوں سے محروم رہ جاتا ہے، اس رات میں اللہ کی رحمتوں اور مغفرت سے محروم رہ جاتا ہے. اور دوسرا آپ نے ارشاد فرمایا ماں باپ کا نافرمان، وَعَاقٌ لِوَالِدَيْهِ، اپنے والدین کا دل توڑنے والا، ماں باپ کو ناراض کرنے والا، ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرنے والا، وہ بھی اس رات میں اللہ کی رحمتوں سے، مغفرتوں سے محروم رہ جاتا ہے. اور تیسرا آپ نے ارشاد فرمایا قاطع الرحم، رشتہ داریاں توڑنے والا، قطع رحمی کرنے والا. محترم ناظرین، ماں باپ کی وجہ سے جو رشتے ہمارے جڑتے ہیں یہ ذوی الارحام کہلواتے ہیں. ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے. ماں کے بھائی بہنیں، والد کے بھائی بہنیں، یہ ذوی الارحام میں آتے ہیں. تو جو بندہ قاطع الرحم ہے، چاہے وہ جتنی نمازیں پڑھتا رہے، صدقات و خیرات کرتا رہے، لیکن اس رات کی رحمتوں سے، مغفرت سے محروم رہ جائے گا. چوتھا آپ نے ارشاد فرمایا مشاحن، کینہ پرور، آپس میں بغض رکھنے والا، کینہ، دل کے اندر کدورت اور نفرت رکھنے والا. ناظرین، کوشش کریں کہ اس رات کی آمد سے پہلے اگر خدا نخواستہ ان 4 گناہوں میں سے کوئی گناہ کسی کے اندر ہے تو اس رات کی آمد سے پہلے سچے دل سے توبہ کر لیں. جہاں پہ قطع رحمی کی ہے وہاں پہ رشتہ جوڑ لیں. اگر خدا نخواستہ ماں باپ کی نافرمانی کی ہے، ماں باپ سے معافی مانگ لیں. ماں باپ کا دل دکھایا ہے، ان سے معافی مانگ لیں، پاؤں پکڑ لیں ان کے. ان سارے گناہوں سے سچے دل سے تائب ہو جائیں. شب قدر سے آنے سے پہلے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کی رحمتیں عطا فرما دے گا، اس رات کی عنایات عطا فرما دے گا. اگر خدا نخواستہ یہ رات آ گئی اور ان گناہوں میں سے کوئی گناہ باقی رہا تو ساری عبادت و ریاضت کے باوجود اللہ کی مغفرت حاصل نہیں ہوگی، اللہ کی رحمتیں نصیب نہیں ہوں گی. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی کامل مغفرت فرمائے اور ہم سب کو پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.